الرجیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ عزیز بھائیو، اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی کے بعد اس کے محبوب پر درود و سلام کی برکہ اور برسات کے بعد، عزیز بھائیو، اعتکاف جو رمضان المبارک کی شان اور مقام ہے، اور یہ مہینہ ہی غفران اور موسم بہار ہے نیکیوں کا، تو اعتکاف کے حوالے سے کچھ غلط فہمی ہیں امت کے اندر، جو ہے ان کو دور کرنے کی کوشش میں کرتا ہوں، اور اس کے فوائد بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اعتکاف ہے کیا۔ اعتکاف مسجد میں ہے بھائیو، مردوں کا ہو یا عورتوں کا ہو، اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی عورتیں مساجد میں ازواج مطہرات بیٹھا کرتی تھی، اور خود زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا لے کر آتے ہیں، اللہ اکبر، اپنی بھانجی جو ہے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو جب ان کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی بیت المقدس کے اندر، وہاں محراب کے اندر بیٹھی ہے، جی اللہ اکبر، تو محراب میں آ کر جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ انا لکی ھذا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی جو ہے، اور وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کرو تو عورتوں سے دور رہو۔ تو یہ اعتکاف اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ اکبر، فوائد اتنے ہیں کہ اللہ اکبر میرے بھائیوں، لوگ قبروں پر چلا کشی کرتے ہیں، درباروں پر جو ہے اللہ معاف فرمائے جو بیٹھتے ہیں، اور اس قدر جو ہے ویرانوں میں جا کر جو ہے ایسا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اعتکاف گویا کہ اللہ مالک الملک کے گھر میں خیمہ زن ہونا، اعتکاف سے زندگی تبدیل ہوتی ہے، بندے کی زندگی شریعت کے سانچے میں ڈلتی ہے، اور سب سے بڑی بات اور فائدہ یہ ہے کہ بھائیوں یہ اتباع سنت ہے، اور سنت کے اتباع کا اجر اور سنت سے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ سامان بنتی ہے۔ اور اعتکاف خانہ کے اندر جب بندہ اپنے خیمے میں ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ، اسے قبر کی تنہائی یاد آتی ہے، اور اعتکاف کرنے والا نماز تہجد، شب بیداری، تلاوت قرآن کریم کا عادی ہو جاتا ہے، اور مسجد میں ہونے والے علمی دروس اور علمی حلقوں میں شمولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ معتکف اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے جو ہے لیلۃ القدر کی تلاش اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور مسجد میں چونکہ 10 دن 9 دن رہنے کی وجہ سے مسجد سے محبت اور الفت ہوتی ہے، جو کہ اسے روز قیامت انشاءاللہ عرش کا سایہ پانے کا ذریعہ اور سامان بنے گا۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو رجل قلبہ معلق بالمساجد جو ہے، اور خلوت تنہائی کے وافر مواقع ملنے کی وجہ سے اسے اپنی غلطیوں پر احساس اور ندامت اور شرمشاری ہوتی ہے، توبہ کی توفیق ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اور اعتکاف کرنے والا بندہ اللہ کے فضل و کرم سے زبان، آنکھ، کانوں کے گناہ سے بچا رہتا ہے، دل کی اصلاح پیدا ہوتی ہے، فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں میرے بھائیو، اعتکاف کرنے والے نوجوان، بچے، بوڑھے، اور اس طرح ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے بے مقصد جو ہے ہو جاتا ہے، اعتکاف کا وزن اور اجر جو ہے ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ آپس میں گفتگو اور ہلا گلا شور شرابہ مچائے رکھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، جو بندہ ایسا اعتکاف بیٹھنے والا بندہ اللہ کی فضل و کرم سے قول و فعل میں ممتاز ہونا چاہیے، فرضی نمازوں کی پابندی کرے، سنتوں کے جو ہے اہتمام کرے، صلاۃ و توبہ، صلاۃ و تسبیح، اشراق، ذکر اذکار، مسنون اعمال، تلاوت، تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی جستجو، اور محدود گفتگو کرے موبائل سوشل میڈیا سے، اس کو ضرورت کی حد تک جو ہے سوشل میڈیا تو ویسے ہی ترک کر دینا چاہیے، وقت کا ضیاع ہے۔ اور بعد میں جب بندہ اعتکاف سے اٹھتا ہے، پھولوں کی نمائش ہوتی ہے، گجرے پہنائے جاتے ہیں، اور موویاں بنائی جاتی ہیں، یہ سب باطل ہے بھائیوں، اجر کا ضائع